چپ چپ بس ہو گیا، سر ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ حضرات، سرزمین ہند وہ سرزمین ہے جہاں پر جمہوریت اور ڈیموکریسی کا جھنڈا ہمیشہ رہا ہوتا ہے، جس سرزمین میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی بھائی بھائی بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جہاں پر بغیر کسی تفریق مذہب کے ہر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوا کرتا ہے، جہاں کی سرزمین میں مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی، اشفاق اللہ خان اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی اور ان جیسی بڑی شخصیات نے اپنے خون کو بہا کر ہندوستان کو آزادی دلائی، اور جن کا یہ سبق اور میسیج تھا کہ یہاں پر ہر ایک آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے۔ لیکن موجودہ وقت میں کچھ ظالم اور کچھ ایسے دیوس قسم کے لوگ جنم لے رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ گدی ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کریں، جو انتشار چاہتے ہیں، جو خلفشار چاہتے ہیں، بالخصوص اقلیتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مختلف قانون کے ذریعے سے، مختلف ایکٹ کے ذریعے سے، مختلف آرٹیکل کو لا کر کے یہاں کے اقلیتوں کو کی زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں جو بل ہمارے سامنے آیا ہے، وہ NRC کا بل ہو یا کھیپ CAB کا بل ہو، ظاہر سی بات ہے کہ NRC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو باشندگان ہیں ان کے پاس کاغذات ہونے چاہیے، ان کے پاس پروف ہونے چاہیے۔ آخر یہ چیز اس وقت کیوں نہیں دیکھی گئی تھی؟ ٹھیک ہے، NRC کے ذریعے سے اگر آپ تحقیق کرتے ہو تو تحقیق کے بعد جو سامنے آتی ہے آسام کی سرزمین میں، وہاں پر 14 لاکھ کی تعداد میں جو ہندو سامنے آئے ان کو نکال دیا جائے، لیکن صرف اس لیے CAB کو پاس کیا جا رہا ہے لوک سبھا کے ذریعے سے، راج سبھا کے ذریعے سے، اور اس پر صدر جمہوریہ کا دستخط ہوتا ہے، جو قانونی شکل اختیار کر لیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ جو 14 لاکھ کی تعداد میں ہندو حضرات نکل رہے ہوتے ہیں اس بل کے ذریعے سے اندر کر لیا جائے، اور جو مسلمانوں کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے NRC کے ذریعے سے انہیں خارج کر دیا جائے۔ اگر اس کو ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، شریعت کو چھوڑنی پڑے گی، نماز کو چھوڑنی پڑے گی، اپنے دھرم کو بدلنا پڑے گا۔ حالانکہ ہندوستان میں آرٹیکل 5 کے تحت یہاں پر مسلمانوں کو ناگرکتا حاصل ہے، یہاں کے ہم باشندہ ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ سرزمین ہمیں اکتائی کا درس دیا کرتی ہے، اور آرٹیکل 14 کے تحت یہاں پر ہر ایک اپنے دھرم میں آزاد ہے، اور آرٹیکل 25 کے تحت یہ جمہوریت ہے، یہاں پر کسی کو کوئی کسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ایسے بھگوا قسم کے لوگ ہیں، برہمنی ذہن والے ہیں، جو کہ آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم سلام پیش کرتے ہیں ان نوجوانوں کو جن نوجوانوں نے اس بل کی مخالفت کے لیے قدم اٹھایا، خاص طور سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نوجوان، آپ قابل مبارکباد ہو، اور یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی کے نوجوان اور JNU کے نوجوان، اور ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند، جس کی بنیاد صرف اور صرف اسی لیے پڑی تھی جب ظالم قدم بڑھائے ان کے قدم کو کاٹ دیا جائے، ظالم ہاتھ بڑھائے ان کے ہاتھوں کو توڑ دیا جائے۔ اور سرزمین ندوۃ العلماء، تجھے بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، تیرے نوجوانوں نے قدم آگے بڑھایا ہے، اور یہاں کے سنویدھان کو جنہوں نے تار کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مخالفت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ زمانہ تجھے کبھی فراموش نہیں کرے گا، اور اے وہ لوگوں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، کبھی بھی زمانہ برداشت نہیں کرے گا۔ تیری لاش
تیری لاش پر یہ زمانہ اپنے قدموں کو چلائے گا، تجھے یہاں آسمان تجھ پر روئے گا، آسمان تجھ پر لعنت بھیجے گا، زمین تجھ پر لعنت بھیجے گی، اور ایک وقت آئے گا جس طریقے سے فرعون کو دریائے نیل نے اپنے اندر سمو لیا تھا، اسی طریقے سے ایسا اللہ تعالیٰ کا طوفان آئے گا، ایسا عذاب آئے گا جس میں تجھے مسلط کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا، اگر آج بھی وقت ہے اس بل کو واپس لے لو۔ ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم اپوز کرتے ہیں، ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، اقلیتوں کے خلاف ہے۔ تو نے 370 کے ذریعے سے کشمیریوں کو تنگ کر دیا، ہم خاموش رہے۔ تو نے بابری مسجد ہم سے لے لی، ہم خاموش رہے۔ تو نے تمام شریعت اسلامیہ کو داغدار کرنے کی گاہے بگاہے کوششیں کی، لیکن ہم خاموش رہے۔ اب یہ تم چاہتے ہو ہماری ماں کو تم ہم سے الگ کر دو، ہمارے بھائی کو تم ہم سے الگ کر دو، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اے وہ لوگوں، اے وہ نوجوانوں جو گرچہ ہندو دھرم والے ہو، آپ کو یہ لوگ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ گاندھی کی فکر کو یہاں پر پیش کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ گوڈ سے جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا ہے، اس کے فکر کو، اس کے تھنک کو ختم کر دیا جائے، اس ہندوستان کو آباد کیا جائے، بھائی بھائی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا جائے، تاکہ پوری دنیا کے لوگ آپ پر فخر کریں۔ ہم پھر سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، خاص طور سے جامعہ ملیہ کے وہ دونوں جوان جنہوں نے اس سنویدھان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے والدین کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار نعم البدل اولاد آپ کو عطا فرمائے، اور ان اولاد کی بنیاد پر آپ کو جنت الفردوس میں پروردگار آپ کے لیے فیصلہ نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے وہ نوجوان جو اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں بغیر کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، آپ ہمیشہ اپوز کرتے رہو۔ ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے اندر صلاح الدین ایوبی کا خون ہے، آپ کے اندر نور الدین زنگی کا خون ہے، آپ کے اندر امام غزالی کا خون ہے، آپ کے اندر مولانا جوہر کا خون ہے، مولانا شوکت کا خون ہے، آپ کے اندر مولانا آزاد کا خون ہے، جس آزاد نے آپ کو ہندوستان روکنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے پکارا تھا اے نوجوانوں پاکستان کیوں جا رہے ہو، یہ سرزمین ہندوستان کی تیری سرزمین ہے، ہم نے اس کو آباد کیا ہے، ہم نے اس کو آزاد کیا ہے، تم مت جاؤ، تو یہ سرزمین تیری ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی حکومت سنویدھان کو تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہماری جان چلے جائے، ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ سنویدھان ہمارا سنویدھان ہے، اس قانون کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔